کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک سادہ سی بات کہنا چاہتے ہیں مگر جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی لگتا ہے جیسے الفاظ ہاتھ سے پھسل رہے ہوں۔ کمرہ خاموش ہوتا ہے، بس ہلکی سی آوازیں جیسے فریج کے کلک، چمچ کا کپ سے ٹکرانا اور اپنی سانس کا بوجھ۔ آپ کہتے ہیں میں بس چاہتی ہوں کہ مجھے سمجھا جائے، اور سامنے والا اسے الزام سمجھ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ذرا منطقی بات کرو، اور یہ جملہ ایسے لگتا ہے جیسے دروازہ بند ہو گیا ہو۔ رشتے میں ایک خاص قسم کی تنہائی ہوتی ہے، جب آپ دونوں ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں مگر دل ایک دوسرے تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ تنہائی کسی کیفے کی میز پر بھی محسوس ہوتی ہے، جہاں پانی کا گلاس پسینہ چھوڑ رہا ہوتا ہے اور وہ بار بار آپ کے فون کی طرف دیکھتا ہے، چاہے وہ الٹا رکھا ہو۔ وہ کہتا ہے بس سیدھا جواب دو۔ اس کی آواز پرسکون ہوتی ہے مگر اس میں تناؤ چھپا ہوتا ہے۔ آپ کے اندر ایک احساس ابھرتا ہے، وہ مجھ پر اعتماد نہیں کرتا، اور اس کے اندر ایک اور کہانی چل رہی ہوتی ہے۔ اگر میں ایک بات بھی غلط سمجھ گیا تو میں بے وقوف لگوں گا۔ اگر مجھے سب کچھ واضح نہ ہوا تو میں پرسکون نہیں ہو سکوں گا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں بہت سے رشتے آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتے ہیں۔ محبت ختم نہیں ہوتی مگر بات چیت ایک عدالت بن جاتی ہے، جہاں ہر لفظ ثبوت بن جاتا ہے۔ اکثر لڑائی اصل مسئلے پر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک میسج پر بات شروع ہوتی ہے، وہ سوال پوچھتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں، پھر وہ مزید پوچھتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو صفائی دینی پڑ رہی ہے۔ آپ اپنے فون کے میسیجز بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ ثابت کریں کہ کچھ غلط نہیں ہے، مگر جتنا آپ وضاحت کرتے ہیں اتنا ہی وہ اور شک میں پڑ جاتا ہے۔ اصل میں آپ دونوں الگ زبانیں بول رہے ہوتے ہیں۔ وہ حقائق مانگ رہا ہوتا ہے اور آپ اعتماد۔ اس کے نزدیک تفصیل دینا احترام ہے، اور آپ کے لیے بغیر سوال کے مان لینا محبت۔ بعد میں جب ماحول تھوڑا نرم ہوتا ہے، وہ واقعی سننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، پورا بتاؤ، درمیان کی بات بھی سننا چاہتا ہوں۔ اور یہاں ایک فرق پیدا ہوتا ہے، سوال جو ثبوت اکٹھا کرتا ہے اور سوال جو انسان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اکثر ایک انسان مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے اور دوسرا صرف سنا جانا چاہتا ہے۔ ایک کہتا ہے تمہیں یہ کرنا چاہیے، ایسے حل ہوگا، اور دوسرا سوچتا ہے مجھے حل نہیں چاہیے، مجھے تمہاری موجودگی چاہیے۔ جب وہ حل دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ مدد کر رہا ہے، مگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے احساسات کو نظر انداز کر رہا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں مجھے بس سنو، تو اسے لگتا ہے کہ اس کی کوشش کو رد کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور فرق ہوتا ہے، کچھ لوگ بڑی تصویر دیکھتے ہیں اور کچھ چھوٹی تفصیل۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک پیٹرن بن رہا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ کیا ہوا تھا۔ آپ کے لیے یہ احساس اہم ہے کہ بات کہاں جا رہی ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر چیز واضح اور ٹھوس ہو۔ آپ کو لگتا ہے وہ آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہے، اسے لگتا ہے آپ مبہم بات کر رہے ہیں۔ یہاں ایک سادہ سا جملہ بہت فرق ڈال سکتا ہے، میں تفصیل بھی بتاؤں گی مگر پہلے یہ سمجھ لو کہ مجھے کیسا لگا۔ اسی طرح وہ کہہ سکتا ہے مجھے تھوڑی وضاحت چاہیے تاکہ میرا ذہن زیادہ نہ بھاگے۔ اصل مسئلہ اکثر خوف ہوتا ہے، مگر ہم اسے سچ سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے وہ جان بوجھ کر اعتماد نہیں کر رہا، اسے لگتا ہے آپ کچھ چھپا رہے ہیں، اور پھر دونوں اپنے اپنے خیال کو ثابت کرنے لگتے ہیں۔
आप कह देते हैं तुम हमेशा ऐसे करते हो, वो कहता है तुम खुद मुतज़ाद बातें कर रहे हो, और यूं बात मज़ीद बिगड़ जाती है। यहाँ एक अहम तब्दीली ये है कि अपने ख़याल को हकीकत ना समझें। आप कह सकते हैं मेरे ज़हन में अभी एक कहानी बन रही है, क्या मैं चेक कर सकती हूँ कि ये दुरुस्त है या नहीं, या मुझे लग रहा है मैं गलत मतलब निकाल रही हूँ, क्या हम इसे आहिस्ता कर सकते हैं। ये जुमले कमज़ोरी नहीं बल्कि समझदारी हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि हम छोटी चीज़ों से भी बड़ी कहानियाँ बना लेते हैं। जैसे कपड़े धोते वक्त एक पुराना स्वेटर हाथ में आता है जिसका धागा खुल रहा होता है। आप सोचते हैं वो ये भी नहीं देखता मैं ही सब संभाल रही हूँ। ये सिर्फ स्वेटर नहीं रहता, ये एक अलामत बन जाता है। कुछ लोग मोहब्बत को छोटी छोटी बातों में महसूस करते हैं, याद रखना, ख्याल रखना, रोज़मर्रा की तवज्जो। और कुछ लोग मोहब्बत को बड़े मंसूबों में देखते हैं, मुस्तकबिल की बातें, लंबे अरसे की सोच। यहाँ भी ज़बान का फ़र्क है। आप कह सकते हैं जब ऐसी छोटी चीज़ें नज़रअंदाज होती हैं तो मुझे तन्हा महसूस होता है। और अगर वो समझना चाहे तो वो कह सकता है मुझे ये चीज़ें दिखाओ जो तुम नोटिस करती हो, ताकि मैं भी सीख सकूं। यही असल में रिश्ते की मुरम्मत है, छोटे कदम, साफ अल्फाज। सबसे मुश्किल वक्त वो होता है जब लड़ाई शुरू हो चुकी हो, आवाज़ का लहजा बदल चुका हो और दिल बंद हो रहे हों। ऐसे में बड़ी बातें काम नहीं आती, छोटे जुमले काम आते हैं। जैसे पहले मुझे बताओ तुमने क्या सुना, फिर हम हल निकालेंगे। या मुझे अभी बस साथ चाहिए, या हल। ये जुमले जादू नहीं मगर पुल हैं, और रिश्ते पुलों से ही जुड़ते हैं। आखिर में एक सादा सा असूल याद रखें, अगर बातचीत अदालत बन जाए तो उसे रोक दें। कह दें मैं इस पर बात करना चाहती हूँ मगर इस तरह नहीं। रिश्ते को ना मुकम्मल वजाहत के बगैर ज़िंदा रखा जा सकता है, ना सिर्फ एहसासात से। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, हकीकत भी और एहसास भी। अगली बार जब वही पुरानी बहस शुरू हो, एक लम्हा रुकें, फ़ोन रख दें, एक सांस लें और पूछें तुम्हें अभी भी मेरे सुनने की ज़रूरत है या हल की। और जब आप बोलें तो कहें ये मुझे कैसा लगा और ये हकीकत है। इतना सादा। आपको एक जैसा बनने की ज़रूरत नहीं, बस एक दूसरे की ज़बान सीखने की ज़रूरत है। आखिर में एक सवाल आपके लिए, क्या आप अपने रिश्ते में ज़्यादा समझा जाना चाहते हैं या सही साबित होना? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।